أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتقابل بعظمته جبابرة الطاغي المتحاضر بكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سلام. عزیزان محترم، یہ مجلسیں، یہ جلوس ہائے خدا اور یہ ہمارے آنسو ہمارے وجود کی پہچان ہے. یہ عزاداری، یہ آل محمد کا غم ہمارے وجود کا تشخص ہے اور ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواروں کے باوجود عزاداری کو اپنے حال تک لے آئے اور ہم انشاءاللہ اس عزاداری کو مستقبل کے آخری گراوٹ تک پہنچائیں گے. جب ہمیں اقتدار کی لٹکتی ہوئی تلواریں جلوس نکالنے سے نہ روک سکی تو کسی بڑی کوٹھی کا چھوٹا گورنر کیسے روک لے گا؟ حسین کا جلوس، علی کا جلوس، علی کی مجلس نہ کسی پرمٹ کی محتاج ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے میرے نبی کا جلوس پرمٹ کا محتاج ہے. کیونکہ ہم ایک باوقار ملک کے معزز اور محترم شہری ہیں، اس لیے ہماری اپیل ہے کہ ہماری عزاداری کو قابو دیا جائے اور دیکھو ہمیں وہ حق دیا جائے جو دستور پاکستان کے مطابق ہے. میں نے بار بار یہ کہا کہ حق مانگنا خلاف خلافت نہیں ہے، حق نہ دینا خلاف خلافت.
हुकूमत मीराद नबी के जुलूसों का इंतजाम न कर सके तो अभी नबी के वारिस दुनिया से खत्म नहीं हुए हम नबी के झंडे को उठाने के लिए हम नहीं आ रहे भाई हमसे बेहतर कौन होगा जो नबी के झंडे को उठाएगा अब तुम कहते रहो कि लकड़ी है और कपड़ा है तुम कहते रहो कि लकड़ी है कपड़ा है पूरा खा गया है मैं ये तो तुम कहते हो ना हम कहते नहीं कि हमारे नबी का झंडा तुम कहते हो इस सांझे में रखा क्या ये जो सांझे खाने का है इसमें कहावत है उसमें बन्नी लगाई गई है बताओ है क्या हमने कहा नहीं सांझे हो गए तुम कहते हो मेंबर पे आते हैं तो तू क्यों रखते हैं भाई नबी के मेंबर रखा क्या लकड़ी है हमने कहा नहीं मेंबर रसूल का है हमको निष्फलों के मारे नानू को ढले कर आया हूँ जब परवानेगा के आसन को बनाने के बाद आवाज से सज्जा करो तो सभी ने सज्जा किया इब्लीस ने इनकार कर दिया और ये कहते इनकार किया कि ये मिट्टी से बना है इब्लीस का दावा ये कि आग अफजल है मिट्टी से तो मैं इसे खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा अब इब्लीस सही लेकिन इतना जानता है कि जब अफजल मौजूद हो तब तक तो खलीफा नहीं करना चाहिए दोस्त मेरे कहते उसमें मुझे दूर से मौलाना फुरकान फैजल आदमी नजर आ रहा है इधर आ जाए कहने लगा कि नबी के झंडे में रखा क्या है थोड़ी सी लकड़ी है थोड़ा सा कपड़ा है हमने कहा नहीं झंडा नबी का कहने लगा अब्बास के अरब में क्या है लकड़ी है कपड़ा है धागा में नहीं अरब है अब्बास का कहने लगा रसूल के मेंबर में क्या है लकड़ी है मैंने कहा नहीं मेंबर है रसूल का हम तो बात को देखा वैसे ही समय रहो
کہ اگر کسی سہولت کے لیے کہیں کچھ کرسیاں رکھی جائے تو وہ ایسی نہیں ہے. یہ شادیوں کا فرق ہے, یہ مزدوروں کا فرق ہے, یہ امن کا فرق ہے, یہ عافیت کا فرق ہے. یہ وہ فرق ہے جس کے لیے اس بیوی نے دعا مانگی تھی. اس فرق پر عافیت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مسلمان کرتے ہمارے اجتماع کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ توڑنے والوں کا فرق ہے, توڑنے والوں کا فرق نہیں ہے. پہنچ رہی ہے بات میرے مطلب سمجھ رہا ہوں. اگر بات پہنچ رہی ہے اور میں یہی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ بھائی یہ فرق ہے. ہم آپ یہ کیا یہ کسی سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں ہے, تبلیغ کی بنیاد پر روک دو. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم سارے مسائل کا احترام کرنے چاہتی ہے. ہم سارے مذہبوں کو اپنے سر اور اپنی آنکھوں پر جگہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس لیے جتنے بھی مذہب ہوں مسلمانوں میں ان کا سرچشمہ ایک ہے اور وہ سرچشمہ ایک تھا. وہ سرچشمہ ہے اسلام. کوئی بات سمجھ رہا ہے یہ کہ آج ہمارے وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور مجھے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. بھائی سارے فرقوں کا سرچشمہ اسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. سورہ آل عمران تیسرا سورہ آیت 85. اللہ نے آواز دی جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے تو ہم اس دین کو سمو میں مار دیں گے. اس دین کو ہم قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا, میں توجہ رہے. اس دین کو ہم قبول نہیں کریں گے. وہ ہوا پھر آخرت من الخاسرین. اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر قیامت میں آیا تو قیامت سے خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. کیا کمال کی بات ہے, زور دے رہا ہے اسلام پر. ان الدین عند اللہ الاسلام. بس اللہ کی ہندیت میں اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور دین کا نام اسلام. دعائیں ہو گئی, آواز دی رضی تو لکم الاسلام دینا. میں راضی ہوں تمہارے دین اسلام سے. کیا کمال کی بات ہے. اسرائیلی نبی جب اس دنیا سے جانے لگا حضرت یعقوب علیہ السلام تو اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور آواز دی لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو اسلام کا مطلب, دیکھو اپنے بیٹوں سے نبی نے کہا اسلام کا مطلب سن رہے ہو نا. اسرائیلی نبی نے آواز دی توفنی مسلمہ, پروردگار مجھے مسلمان دنیا سے اٹھا. کیا کمال کی بات ہے. ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو دونوں مل کے دعا مانگ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان کرا دے اپنے اسلام کے دائرے میں. تو یہ اسلام ہے کیا؟ آدم سے محمد تک سارے اسلام کا نام لے رہے. یہ اسلام ہے کیا؟ تو اسلام عالیشان محلات کا نام نہیں ہے. اسلام چوری کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام رشوت جمع کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام کرسی پر بیٹھ کر چمک جانے کا نام نہیں ہے. اسلام کے حوالے سے اسلام آباد سے بھی گفتگو ہو جائے. ہمیں آزاداری کرنے دو, ہمیں ماتم کرنے دو, ہمیں جلوس نکالنے دو اور ہماری اس نصیحت پر یاد رکھو کہ ہلتی ہوئی چولوں والی کرسی کسی کا ساتھ نہیں دیتی. کبھی کاٹ کوٹھی میں پہنچا دیتی ہے, کبھی جنا وطن کروا دیتی ہے.
قرآن کا وفاداری نہیں ہے. ممبر جائے نصیحت ہے. میرے نبی نے آواز دی کہ اگر سمجھنا ہو کہ معاشرہ اچھا ہے یا معاشرہ برا ہے تو 4 گروہوں کو دیکھو: حکام، ججز، علماء، تاجر. اگر یہ اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو معاشرہ برا ہے. اب اس برے معاشرے کے حکام کے بارے میں کیا کہوں؟ تو اسلام رشوت خوری کا کام نہیں ہے. بس توجہ ہے، زندگی اسی مرحلے سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے. اسلام عالیشان محلات کا نام نہیں ہے. اسلام اسمبلیوں میں بندے خریدنے کا نام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسلام غیر ملکی دوروں کا نام نہیں ہے. اسلام مہنگائی بڑھائے جانے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے محمد کی جوڑیوں کا. اسلام ایک مجرد لفظ ہے. دیکھو، اگر سچائی سمجھانا چاہو تو میں مختصر وقت لوں گا، لیکن کہیں تمہیں لے جاؤں گا. اگر سچائی سمجھانا چاہتے ہو کسی بچے کو کیسے سمجھاؤ گے؟ سچا دکھلا دو، سچائی سمجھا جائے گا. اور اگر ظلم سمجھانا چاہتے ہو تو ظالم تو تمہارے ملک میں بہت ملتے ہیں، دکھلا دو تو سمجھ جائے گا. خدا کے قسم تمہارے ملک میں بہت ظالم ہے، لیکن میں سننا خدا کے قسم سننا، یہ عجیب و غریب انسان ہے. یہ سورج کے ساتھ جی سکتا ہے، چاند کے ساتھ جی سکتا ہے، یہ انسان زمین کے ساتھ جی سکتا ہے، یہ انسان جانوروں کے ساتھ جی سکتا ہے، لیکن یہ انسان اتنا ذلیل ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ نہیں جی سکتا. سمجھ رہے ہو اس کو؟ تو یہی تو ظالم اور مظلوم کی تبلیغ کرنا ہوئی. تو ہم نے کبھی ظالم ہونا گوارا نہیں کیا، اور ہم نے ہمیشہ ناز کیا مظلومیت پر. بھائی توجہ ہے، ہم مظلوم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھو، ہم مظلوم ہیں، ملزم نہیں ہے. جب مظلوم ملزم نہیں ہوتا تو پھر ظالم اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے. میرے مطلب سننے والوں کا اگر یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں تو آپ مجھے یہی مقام سے آگے بڑھنا دے دو کہ بھائی ظالم سمجھاؤ، ظلم سمجھ میں آ جائے گا. سچا سمجھاؤ، سچائی سمجھ میں آ جائے گی. خطیر دکھا دو، کتابت سمجھ میں آ جائے گی. بس اسلام. اب کوئی ایسا دکھا دو کہ پورا اسلام اس مرحلے پر آج بات کو روکنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایسا دکھا دو کہ جو مجھے سمجھ اسلام ہو. اس مرحلہ قرآن نے آدھی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. ابھی کہتے سنا بھائی، ابھی کہتے میری ساری نمازیں اللہ کے، میری ساری عبادتیں اللہ کے، میرے سارے روزے اللہ کے، میرا حج اللہ کے لیے، محیایا میری پوری زندگی اللہ کے لیے، میری پوری زندگی اللہ کے لیے، مماتی ہر کو یہ ہے کہ میری بہت اللہ بھائی سننا خدا کرتا لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور بیدارے کا امید تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں بتلا دوں میری پوری زندگی اللہ کے لیے. اچھا بتاؤ، تمہاری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے؟ پورے بینک بیلنس میں سے 1 روپیہ فقیر کے ہاتھ میں رکھا اللہ کے، یہ کیا تم نے. اچھا 24 گھنٹے میں سے 5 دقیقے نمازوں کے اللہ کے، پوری زندگی میں سے 4 دن حج کے اللہ کے، 365 دنوں میں سے 29 دن 30 دن روزے اللہ کے لیے. یہ تم ہو اور وہ محمد ہے
وہ محمد ہے کہ پوری زندگی اللہ کے لیے یہ تم ہو، وہ محمد ہے کہ پوری زندگی اللہ کے لیے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد اگر جاگے تو اللہ کے لیے، محمد اگر جگا دے تو اللہ کے لیے، محمد اگر سوئے تو اللہ کے لیے، محمد اگر چھوڑا دے تو اللہ کے لیے. محمد اگر جگہ دے تو اللہ کے لیے، محمد اگر سوئے تو اللہ کے لیے، محمد اگر کھلا دے تو اللہ کے لیے، محمد اگر بیٹھے تو اللہ کے لیے، محمد اگر بٹھا دے تو اللہ کے لیے، محمد اگر اٹھے تو اللہ کے لیے، محمد اگر کسی کو اٹھا دے. اگر باتیں پہنچ رہی ہیں تو میں اسی مرحلے پھر سے اپنے سننے والوں کو آگے لے کے چلا جاؤں. کیا احترام کیا ہے مقام محمد کا قرآن نے. آواز دی سورہ حجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پوری آیتوں میں ترجمہ نہیں کروں گا اور مولانا رحمانی کو کہا بنا رہا ہوں اے ایمان لانے والوں محمد کے آگے نہ بڑھنا. کوئی بڑا ہوگا نا قرآن مفروضات سے بات نہیں کرتا. قرآن کے پاس وقت نہیں ہے، فالتو ٹائم نہیں ہے. قرآن مفروضوں پر بات نہیں کرتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار اللہ کو بتا رہا ہوں میں ایسے مقام محمد کو پروجیکٹ کرنا ہے. خبردار میں محمد سے آگے نہ بڑھو. کوئی بڑھا ہوگا نا. دوسرا حکم سنو یا ایھا الذین آمنوا دوسری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں میرے محمد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کسی نے کی ہوگی یعنی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. یہ جملہ سنتے جاؤ اور مجھے شروع ہو گئے یہ جو سورہ حجرات ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ محمد کے آگے نہ کرو، آگے نہ بڑھو، جاری نہ رکھتے رہے. اور دوسری آیت میں کیا تھا؟ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بات کا کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے. جانتے ہو سورہ میں لکھا ہے آج تفصیل تلاوت میں 49واں سورہ ہے اور تفصیل نزول میں سورہ کا نشان 109 اور پورے قرآن میں سورہ کتنے ہیں؟ 114 110 111 112 113 114 کل 5 سورے اس کے بعد آئیں گے قرآن مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب نبی کی تعلیم اپنے آخری مرحلے میں آ گئی اور نبی کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو سیکھنے والوں سے کہہ دو تم سے آگے نہ چلے، تمہاری آواز پر آواز کو بلند نہ کرے. بھائی آخری مرحلے میں آ گئے، نہ بولنا آیا نہ چال سیدھی ہوئی. تیسرا حکم میرے نبی کو ویسے نہ پکارو. مولانا رحمانی کو خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں قرآن مجید کا اپنے خدمت کے ساتھ. بلا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. دیکھو میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے.
پھر میں یہیں سے آگے آ جاؤں گا اور ہمارے وہاں سے بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن میں جہاں جانا چاہ رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ اچھا اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو بتاؤ میں کیا کروں گا؟ اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پڑھی ہوئی زبانیں تمہارے منہ میں پھینک دوں گا۔ کلمہ تو یہی ہے کہ تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ میں مار دوں گا۔ توجہ معلوم ہے اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ میں مار دوں گا۔ تو خبردار اگر امتی ہو تو نبی سے آگے کھڑے ہو کے کبھی نماز نہ پڑھنا۔ یہ زبانی دعویٰ کرنے والے مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو مالک کب مسلمان ہوں گے؟ بس آگے کب مسلمان ہوں گے؟ سنو حادثہ جو حق کے منہ کا ایما شجرا بینہم، مسلمان اور مومن اس وقت ہوں گے جب آپس کے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کروائیں۔ دیکھو یہ نہیں ہے کہ نبی سے جھگڑا کریں، نہیں، اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کروائیں۔ عجیب بات ہے، اپنے جھگڑوں میں نبی سے فیصلہ کروائیں۔ اچھا نبی نے فیصلہ کر دیا، کر دیا نا فیصلہ، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور یہ اس وقت مسلمان ہوں گے جب اس فیصلے پہ دل سے راضی ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ اسے الگ کیوں دے دیا ہمیں کیوں نہ دیا۔ عجیب مراحل مقام محمد کے، اور یہی ہے تمہیں آگے لے جانا چاہو، فقط دو چار ہے تو بھی محنت ہے۔ اچھا تو جو مومن ہو مسلمان ہو جو محمد رسول اللہ کے خطے کو پڑھنے سے تسلیم کر لے، وہ جو خطے کو تسلیم اور مسلمان وہ ہے جو محمد کے آگے تسلیم کو ہم کر لے۔ تسلیم میں سمجھ رہے، مسلمان وہ ہے جو محمد کے سامنے کھڑے تسلیم کو کم کر لے۔ آج سمجھ میں آیا خدا کے آگے سر جھکانے کا نام ہے اسلام، اور محمد کے سر جھکانے کا نام ہے تسلیم۔ بس میرے لوگ تو میں علی ہوں، میں جہاں لے آیا ہوں نا وہاں ایک جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محسوس رکھنا۔ خدا کے آگے سر جھکانے کا نام ہے اسلام، محمد رسول اللہ کے آگے سر جھکانے کا نام ہے تسلیم۔ تمہاری جو پوری انسانیت ہے وہ اسلام ہے، اور اسی لیے سجدہ ارکان نماز کا افضل ترین رکن ہے۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، اس جملے کو سمجھ لو، پوری انسانیت تمہارے سر میں، میں توجہ ہے، سننے کی طاقت سر میں، دیکھنے کی طاقت سر میں، چہنے کی طاقت سر میں، سننے کی طاقت سر میں، توجہ مطلب ہے، شعور سر میں، عقل سر میں، تو جتنی بھی انسانیت ہے وہ سر کے اندر ہے۔ تو جب انسان سجدہ کرتا ہے تو پوری انسانیت کو اس کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے۔
نشانیاں جھکی ہوئی ہے مالک ہم نے اپنی پوری نشانیت کو نہیں بتا کر دیا تو فرق سمجھ میں آ گیا پھر سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں آنکھیں سر میں کان سر میں جواب سر میں عقل سر میں اور سر میں زبان سر میں ساری طاقتیں علم کی سر میں ایک مرتبہ رسول علی کو دیکھے گا یا علی انت ملی بے منزلت راکب الجسد علی میں گھر ہوں تو سلائے اپنے مذہب کرنے والوں کو بارہ بچ مرحلے لیتے تھے بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا اسے کہتا میرے وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے اور ظاہر ہے جن کی حیثیتوں میں بول رہا ہوں اور جن کی حیثیتوں میں تم سن رہے ہو اس سے زیادہ ٹیکس نہیں کرنا چاہتا لیکن ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے وہ سورہ ہو جا یہ سورہ جیسا کیا ہے اور اب سورہ حشر میں کیا چھوٹی سی بات ہے ان سب بات قرآن کا بما آتاکم الرسول فخذوہ بہت چھوٹی آیت ہے لیکن پوری قوم کی پرورش ہے بما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا رسول جو دے دے وہ لے لو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ رکے رہو خدا کی قسم خدا کی قسم رکے رہنا رسول جو دے دے وہ لے لو رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ پورے قرآن میں کہیں دکھلا دو یہ تو ہے کہ رسول جو دے دے وہ لے لو تو کیا یہ بھی لکھا ہے کہ رسول جو مانگے وہ مت دینا پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے میرے مطلب کرنے والا تھا یہ سورہ حشر اور اب سورہ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا کیا کمال کی منزل ہے ابھی ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا کیا قصیدے پڑھ رہا ہے قرآن محمد نبی کی شان میں اور اب یہی موقع گا تمہیں ابھی تجھے اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا کمال ہو گیا آدم کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے نوح کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے ابراہیم کی خواہش ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں وہ اتنے سارے علماء کرام بیٹھے پوچھو پورے کہا گیا ہے پہلے نہیں اجل کو رکھے اجل کو الہ کے رکھے لے سروا بولا تمہیں جلدی کیوں اللہ نے پوچھا کہنے لگے مانے جلدی اس لیے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے پورے کہا مالک موسیٰ کہتے ہیں میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو مجھ سے اچھا جواب دیکھو پورے نمبر میں ان اعمل صالحا ترضاه سلیمان علیہ السلام نے کہا مالک ایسا کوئی ہمارے سارے بتا دے کہ اسے میں کروں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو عجیب کمال ہے آدم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو نوح چاہتے ہیں اللہ مجھ سے راضی ہو ابراہیم کی خواہش ہے اللہ مجھ سے راضی ہو موسیٰ اور عیسیٰ کی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو 1,23,999 نبیوں کی خواہش ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی خواہش ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو
کہ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا بھائی اگر جملہ سنتے جاؤ صحابہ کرام ان کے لیے جملہ دعائیہ کیا ہے؟ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اللہ ان سے راضی ہو جائے. دعائیہ جملہ ہے, دعائیہ جملہ ہے نا. ہر صحابی کو تمنا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور اللہ کی تمنا کیا ہے؟ محمد مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب انبیاء کرام اور صحابہ کرام محمد جیسے نہ بن سکے تو عرب کے بدو محمد جیسے کیسے بن جائے؟ اب مجھے ایسی بڑھانے سے آگے بڑھ جانے دو. تو بس اس آیت میں ہو رہا ہوں اور اب مقام محمد سے میں منتقل ہو رہا ہوں, لیکن جملے کو محسوس کرتے جانا. بڑا خوفا یوتی کا ربوں کا پتل کا حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تمہارے شہر میں بڑے مزارات ہیں اولیاء اللہ کے, اور زندہ بھی یہ اولیاء اللہ پھر رہے ہوں گے سڑکوں پر, ہے نا. گلی کوچے میں مزارات ہیں, گلی کوچے میں اولیاء گھوم رہے ہیں. جو کوئی بھی بیانہ نظر آیا پکڑے نکاح بڑی ہوتا ہے. تو جیسے اور لوگوں کے اسٹیٹس کو گھٹایا ہے, ولایت کے اسٹیٹس کو بھی گھٹا دیا گیا. تو اب میں اس مرحلے پر اولیاء اللہ کو مخاطب کروں گا. اولیاء اللہ جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں اللہ کی بارگاہ کے, کیا کہتا ہے اللہ؟ ورثہ کا یوتی کا رب کا پسند کا حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب جاؤ وہی اللہ سے کہہ رہا ہوں, پوچھو اللہ سے کتنی دے گا؟ پوچھو کتنی دے گا؟ ڈانٹ کے بنا دے گا. سنتے مطلب میں جانوں میرا حبیب جانے کہ تم بیچ میں کہاں سے آ گئے, یہ تم بنی بن کے بیچ میں کہاں سے آ گئے, میں جانوں میرا حبیب جانے. تو اللہ کو جواب دیتا ہے کہ کتنی دے گا. ٹھیک, اچھا چلو رسول اللہ تو رحمت للعالمین ہے نا. یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے؟ بڑا بیدار اور پڑھا لکھا مجمع میں علماء کرام تشریف فرما ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس آیت مبارکہ کے رات کو اپنے سننے والوں کے خدمت میں حاضر کروں. تو اللہ نے پوچھا کتنی دے گا محمد کو؟ آپ اسے مطلب میں جانوں میرا محمد جانوں. اب ہم آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ کتنی نعمتوں پہ راضی ہوں گے؟ کہ بھائی آپ سے مطلب میں جانوں میرا اللہ جانوں. ٹھیک ہے, تو نہ یہ معلوم کہ اللہ محمد کو کتنی نعمتیں دے گا, نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم. نہ یہ معلوم کہ محمد کہاں رہتا ہوں, یہ بھی نہیں معلوم. لیکن خدا کی سب ایک بات معلوم ہے, تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک راضی نہیں ہوں گے نعمتیں آتی رہیں گی, اور جہاں محمد راضی ہو جائیں گے نعمتیں وہی پوری ہو جائیں گی. تم نے آیتیں دیکھی, اور اب اگر آیتیں پڑھوں تو بڑا وقت خرچ ہو جائے گا. آیت اور روایت کا خلاصہ سنو. محمد عربی کی شان کیا ہے؟ اور وہ میرا کہنے لگا, اور پیغمبر نے اپنی حدیث میں کہا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ماں سے زیادہ مجھے دوست کرتے. محمد بولانا ہے آیت یہ, اور اس کے ذہن میں 7 سے زیادہ روایتیں جلال الدین سیوطی اور دوسرے بزرگوں نے کی ہے. تمہیں اس وقت تک ایمان نہیں آئے گا. دیکھو میں تو گواہیاں پیش کر رہا ہوں, گواہیاں پیش کر رہا ہوں. مولانا میرے دوست ہے اور بڑی مقبول مولانا شخصیت ہے, نگاہ ہے کتابوں کو. تو آیت بھی ہے اور روایت بھی ہے.
بھائی آپ کیا ہے آیا پر روایت کا پورا تھا کہ دیکھو اگر تم مومن ہو تو اپنی ماں سے زیادہ میرے محمد کو بول سکو، اپنے باپ سے زیادہ میرے محمد کو بول سکو، اپنے بھائیوں سے زیادہ میرے محمد کو بول سکو، اپنے قبیلوں سے زیادہ میرے محمد کو دو سکو۔ بھائی ہوں گے تمہاری ماں تمہاری اپنی ماں ہے تو بھائی توجہ رہے، تمہارا باپ تمہارا اپنا باپ ہے، تمہارا قبیلہ تمہارا اپنا قبیلہ ہے، لیکن محمد اللہ کہتا ہے میرا اپنا ہے، تو تمہارے اپنے ایک طرف اللہ کا اپنا ایک طرف۔ بھائی ہم رک جانا نفسیات انسانی ہے کہ انسان اپنوں سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنا محلہ، اپنا گھر، اپنا شہر، جہاں اپنا آ جائے وہاں محبت ہے۔ تقریر آخری مرحلوں میں آ گئی، تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی۔ میں تمہاری ماں کا احترام کروں گا، محبت نہیں کروں گا، محبت اپنی ماں سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں تمہاری اولاد کے ساتھ شفقت کا شروع کروں گا، شفقت اسلام یہی ہے، لیکن محبت اپنی اولاد سے کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ میں تمہارے بھائی کے بڑے پیار سے ملوں گا، لیکن محبت اپنے بھائی سے کروں گا۔ تو جہاں اپنا آ جائے وہاں محبت ہے، تو سمجھ آ گئی بات؟ تو محمد ہے اللہ کا اپنا، تو اپنے اپنوں کو چھوڑو، اللہ کے اپنے سے محبت کرو، تو محمد ہے اپنا اللہ کا۔ روک رہا ہوں سارے بندے کو، محمد اللہ کا اپنا ہے۔ اب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد کے اپنے کون؟ اب تو سامنے وقت واقعی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب میں اس آیت تک آ گیا ہوں تو آیت سے ایک روح کو سمجھتے چلو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے۔ جواب میں کہا اللہ نے کہ محمد کہہ دو کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، تمہارے کہنے کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے بعد پوچھ کے ساتھ علم ہے۔ مجھے معاف کر دینا، غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اب میں
جتنے بھی مسلک ہیں مسلمانوں کے ان کی ساری جگہوں کو چیلنج کر رہا ہوں، ساری جگہوں کو. گواہ کتنے ذات محمد کے؟ دو. ایک اللہ اور ایک جہاد کہیں رکھے گا. ارے بھائی اللہ کو خالد ہے، انسانوں کو کتنے گواہ؟ حضرت علی مسئلہ ابھی مسئلہ دیکھو تمہارے سامنے پیش کرنے والا ہوں. ابھی کچھ دیر میں زور کی اذان ہو جائے گی. تم بھی نمازیں پڑھتے ہو، تشہد پڑھتے ہو، التحیات پڑھتے ہو، اقامت پڑھتے ہو. تم کہتے ہو نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو گواہ تو میں بھی ہوں، گواہ مؤذن بھی ہے، گواہ تم بھی ہو، گواہ ہر نمازی ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ بس ایک گواہ ہے علی؟ تمہارے سامنے کلمہ پیش کر دیا، گواہ دو اللہ اور دو ہے گواہ دو. اچھا اللہ کو ہٹا دو، اس پہ خالی ہے. انسانوں کو کتنے؟ جس کا نام ہے علی. صحیح ہو گئی بات. اچھا تو گواہی تو تم بھی دے دو، اللہ نے گواہی میں بھی دے رہا ہوں. تو یہ ہوا کیا؟ ابھی تو طے کیا کہ گواہی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا تم بھی کہہ رہے ہو اللہ، میں بھی کہہ رہا ہوں. اب میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے محمد رسول اللہ کو نبی بنتے ہوئے دیکھا؟ تم نے محمد رسول اللہ کو نبی بنتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا؟ نہیں دیکھا. اچھا کسی نے نہیں دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا، تم نے بھی نہیں دیکھا. تو گواہی کی بات دے رہے ہو؟ بھائی گواہی اس بات کی ہے کہ وہ جو سچا محمد تھا اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ہم اس سے سچائی کی گواہی دیتے ہیں. اس نے رسالت کا اعلان کیا تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ. بھائی جملے کے فرق کو محسوس کرنا. ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ اور وہ ہے عطائے رسالت کا گواہ. آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. اعلان رسالت اور عطائے رسالت کے فرق کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. تو اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کتنے گواہ ہیں رسول کی رسالت کے؟ بس اللہ کو ادا کر، بس ہم سب کو اعلان کے گواہ ہیں، رسالت کا گواہ بس کھلے وقت ہے، کوئی اور نہیں. اچھا سننا یہ نازک مرحلہ ہے اور اس نازک مرحلے پر بات کو روک رہا ہوں. کل ایک گواہ رسالت کا جس کا نام ہے علی بن ابی طالب. بدریا کے میدان میں ایک طرف مشرک بیٹھا ہوا، ایک طرف علی بیٹھے درمیان میں بیٹھا ہوا اور پیغمبر ہمارے علی کو سورہ نامہ حدیبیہ کا ٹھیک ہے نا دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرک بولا کہ جھگڑا تو سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے. کافر کہا دیکھو بسم اللہ اللہ، اے اللہ تیرے نام یہ بھی آپ ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ. علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دیا، جس میں اللہ لکھ دیا. اب لکھا یہی محمد رسول اللہ، یہ سولہ نامہ ہے جو محمد رسول اللہ نے لکھوانا شروع کیا ہے. وہ بولا کہ اگر ہم آپ کو رسول سمجھتے ہوتے تو آپ سے جھگڑا ہی کیوں کرتے؟ سارا جھگڑا تو رسالت پر ہے. مشرک تھا مگر یہ اتنا سمجھتا تھا کہ جو رسول ہو اس سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. بس میری تفریح تمام ہو گئی. اچھا کہنے لگے رسول علی کاٹ دو رسول اللہ. میں ابھی کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے بسم اللہ اللہم تو کاٹ دو. ایک مرتبہ علی اٹھے اپنے مقام سے، یا دیکھا کوئی جگہ علی اپنے مقام میں اٹھے، کاغذ قلم رسول کی گور میں رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ لفظ تو آپ ہی کاٹیں گے. یہ لفظ رسول اللہ یہ لفظ تو آپ ہی کاٹیں گے. رسول نے قلم اٹھایا، رسول اللہ کاٹا، محمد ابن عبداللہ کاٹا. تو بھائی نگاہ میں علی کا کردار ہے. رسول نے کہا علی آؤ، آ گئے. علی جاؤ، چلے گئے. علی اٹھو، اٹھے. علی بیٹھو، بیٹھے. علی تلوار لو، ہم نہا لے آؤ،
ले आए। अरे तलवार लो, और आप कहा ले आओ, ले आए। अरे ये मछली ला लो, कुएं से पानी ले आओ, ले आए। यही किया ना जिंदगी भर, जिंदगी भर यही किया। जो कहा रसूल ने वही किया। पंजाबी रसूल ने रसूलुल्लाह काट दो तो काट दो, ये गोद में कहा छू रख दिया कि ये लफ्ज़ तो आप ही काटेंगे। तो जवाब ये कि मैं हूँ अकेला गवाह, मैं काटूं कहने लगे कि परवरदिगार जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन और सारे मलाइका मुक़र्रबीन तेरी बारगाह में सब बालियों के खड़े हों तो परवरदिगार तू गवाही दे कि अभी ने तेरी इबादत में गवाही दी। फकत दो चार जिले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। सन 40 हिजरी के रमजान के सिलसिले में उलमाए मकाते ये लिखते हैं कि यूं हर रमजान अली की बात फरमाते थे, नसीहतें करवाया करते थे, वसीयतें निभाते थे। लेकिन सन 40 हिजरी का रमजान ऐसा था कि जब भी अपने साथियों में बैठे तो अपने बीच मुबारक अपने हाथों ले लेते और कहते यही वो महीना है जब अली की ये दाढ़ी अली के सर के खून से जला होगी। साथियों में बैठे ये समय सम्मान बयान करते हैं कि पहली से लेकर 13 रमजान तक मुसलसल अली ने ये जुमा था कि मेरी दाढ़ी मेरे हर खून से जला। 19वीं रमजान के साथ शब बरअत अली उम्मे कुलसूम के घर में इफ्तार करने के बाद अपने ताकीमात में मजबूर थे कि इतने में घर के बाहर से तलवारों की झंकारों की आवाज तो चुके सुन लो। अली को हैरानी हुई कि आधी रात के करीब तलवारें टकरा रही आपस में। एक मतलब दरवाजे पे गए, दरवाजा खोला, सामने असबब गिरने लगा था, अली का चाहने वाला दोस्त नंगी तलवार लिए हुए और उसके पीछे 40 जवान अपनी तलवारों को लाभ आधी रात को इस वक्त ये तुम्हारे फिरने का सबब क्या है? अकबर जवाब न देगा, इसलिए में बोले कहने लगा मौला रमजान की पहली से हम ये परेशान हो कि आप फरमाते हैं कि यही वो महीना है जब मेरी दाढ़ी मेरे सर के पूछे चला। मौला मौला अगर इस महीने में आपको कुछ हो गया तो हम उसे आमद करें तो क्या मौला हमने ये तय किया है, मौला हमने ये तय किया है कि कुछ भी हो जाए जब तक रमजान नहीं गुजरता हम आपके घर की इबादत करेंगे। ने
کہ میں حکم امام سے پلٹ ہو گیا لیکن میں پورا کہیں یہ وزیر اعظم میں نے علی کے موت اور آخری مرتبہ علی کی اجازت تھی میں اپنے گھر واپس آیا عظمت گھر واپس آیا اسے تلوار پھینکی ایک مرتبہ عظمت کی بیوی آگے آ گئی بیوی آگے آ گئی عظمت تم مولا کو کہنا چھوڑا سفید بندہ سے
बेटियां भी है, सारे अली को कह के बैठे अली गुरु की बेटे मेरा हाथ देखो, अगर बताए हाथ उठाया, सारे बच्चे फाइल रखते, एक एक हाथ अपने हाथ में लेते गए, हाथन के हाथ में लेते गए और कहते गए आज से तुम्हारा सरपंच खत्म है, आज से तुम्हारा सरपंच खत्म है। सारे बच्चों के हाथ बेटियां हो या बेटे हो, अगर जली के हाथ में और अब मौला गुरुजी में नीम के होती की कैसी है अली के प्राणों में किसी दीन